السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آج 15 اگست کے موقع پر ہمارے خوابوں کا ہندوستان کے تعلق سے تمام لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ایک ہی خاک سے انسان ہوئے ہیں پیدا، ایک ہی خون ہے پھر خون بہاتے کیوں ہو۔ برادران ملت اسلامیہ اور محبان وطن، دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں سے ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ ہمارا ملک وہ ملک ہے جس کو کبھی آریہ ورت کا لقب دیا گیا، تو کبھی انڈیا کے نام سے پکارا گیا، کبھی بھارت سے موسوم کیا گیا، تو کبھی ہندوستان کا نام دیا گیا۔ ہمارا ملک ہندوستان اپنی آغوش میں ایسی چیزوں کو لیے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا اس پر فخر کرتی ہے۔ اس کے سینے میں شاہ جہاں کی مسجد اور تاج محل کی عظمت پوشیدہ ہے۔ مہاتما بدھ اور ٹیپو سلطان اس کے پروردہ ہیں۔ اشفاق اللہ خان اسی کا لال ہے۔ نور جہاں کی عفت اسی کے صدقے ہے۔ گنگا جمنا کی روانی اسی کے پیار کا صدقہ ہے۔ ستلج کی لہریں اسی کی گود میں ہے۔ ہمالیہ کے سر پر اسی کا تاج ہے۔ مہاتما گاندھی اسی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بریگیڈیئر عثمان کو شجاعت اسی نے بخشی۔ ویر عبدالحمید کو بہادری اسی نے عطا کی۔ حسین احمد مدنی کو جھولا اسی نے جھولایا۔ لال قلعہ کو مضبوطی اسی نے بخشی۔ لیکن جب ہم اپنے ملک ہندوستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے، ارے تعصب کو بھی اسی نے جنم دیا ہے، ظلم و بربریت کو بھی عروج اسی نے بخشا ہے، قتل و غارت گری کو بھی اپنا شیوا اسی نے بنایا ہے، مذہب و ملت کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے والے لال کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ہم بھاگلپور کے حالات سنتے ہیں، جب بجنور اور فیضل آباد کے فسادات کا تذکرہ ہوتا ہے، جب ایودھیا میں بابری مسجد کی مسماری یاد آتی ہے، جب ہندوستانی مسلمانوں کے خون کے چھینٹے اخباروں اور رسائل و جرائد پر نظر آتے ہیں، تو ہمیں اپنے ان بزرگوں کی قربانیاں یاد آتی ہے جنہوں نے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر بیوی، بچے اور مال و دولت سب کو تیاگ دیا، وطن چھوڑنا گوارا کیا، جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کیا، سولی پر چڑھنا گوارا کیا، سر کٹوا دینا گوارا کیا، ٹینکوں اور توپوں سے ٹکرانا گوارا کیا، سب کچھ گوارا کیا، لیکن جب تک اپنے ملک کو انگریز کے ناپاک پنجے سے چھڑایا نہیں، دم نہیں لیا۔ معزز سامعین، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ میرے سامعین، ان بزرگوں نے اپنی یہ ساری قربانیاں کیوں پیش کی؟ بیوی، بچے اور مال و دولت کی محبتوں کو بالائے طاق کیوں رکھا؟ سر کٹا دینا آسان کیوں سمجھا؟ سولی پر مسکراتے ہوئے کیوں چڑھ گئے؟ جیلوں کی مشقتوں کو کیوں برداشت کیا؟ اسی لیے تو کہ آج اگر ہم ان مصائب و آلام پر صبر کر لیں گے، ان تکالیف کو جھیل لیں گے، تو آنے والی ہماری نسل اور باشندگان وطن آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، غلامی کے طوق ان کے گلے میں نہیں ہوں گے، ہر طرح سے آزاد رہیں گے، کھانے پینے کی آزادی رہے گی، رہنے سہنے کی آزادی رہے گی، عبادتوں کی آزادی رہے گی، آذان پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، مسجدوں اور عیدگاہوں میں تالے نہیں لگائے جائیں گے، ان کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ماؤں کی مامتائیں لوٹی نہیں جائیں گی، بہنوں کے دوپٹے ان کے سروں پر محفوظ رہیں گے، ان کی عصمتوں کو داغدار نہیں کیا جائے گا، بلا تفریق مذہب و ملت، دین و دھرم، بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ مگر افسوس صدا افسوس،
ہمارے ان بزرگوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ آج ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہیں، مامون ہوتے ہوئے بھی مامون نہیں ہیں، محفوظ رہتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں ملک کے تعصب پرستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب اپنے آپ کو آزاد اور سیکولر کہتے ہو، آزادی اور سیکولرزم کی بات کرتے ہو، بتاؤ اس ملک ہندوستان کے اندر تم نے ہم کو کہاں، کب اور کس وقت آزادی دی ہے؟ ذرا تاریخ کا باب کھول کر دکھلاؤ۔ کیا سیکولرزم اسی کا نام ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ پیو اور ہمارے کھانے پر پابندی لگاؤ؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ تم جگہ بجگہ مندر پہ مندر بناتے جاؤ، کرمنل ڈاکوؤں کو پجاری کا روپ دے کر تباہی پھیلاؤ اور ہماری بنی بنائی مسجدوں اور عیدگاہوں کو مسمار کرو؟ تم اپنے دھرم کے قوانین پر آزادی کے ساتھ عمل کرو اور ہمارے مسلم پرسنل لاء پر پابندی لگواؤ۔ تم اپنے دھرم کی خوب اشاعت کرو اور ہمارے مذہب کو گندے گندے الفاظ سے موسوم کرو۔ تم خوب کیرتن اور رتھ یاترا کرو اور ہمارے اجلاس پر پابندی لگواؤ۔ میرے غیرت مندو، کیا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی؟ کیا ان کا خواب آزادی سے قبل یہی تھا؟ کیا اسی لیے ریشمی رومال کی تحریک چلی؟ کیا اسی لیے تحریک بالاکوٹ وجود میں آئی؟ کیا اسی لیے تحریک خلافت چلی؟ کیا اسی لیے ہندوستان چھوڑو تحریک چلی؟ کیا اسی لیے مقدمہ وہابیان چلا؟ کیا اسی لیے امبالہ سازش کیس بنا؟ کیا اسی لیے دہلی کے چاندنی چوک پر کٹے سر لٹکائے گئے؟ کیا اسی لیے جلیان والا کانڈ ہوا؟ کیا اسی لیے شاملی کے میدانوں کو رنگا گیا؟ وقت کی تبدیلیوں کا گر نہیں سمجھا فریب، وقت کی تبدیلیوں کا گر نہیں سمجھا فریب، تو یقیناً اہل گلشن کا کفن جل جائے گا۔ اے وفاداری کا ٹھیکہ چلانے والوں، اگر تم نے ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو ایسے ہی چکنا چور کیا، شرمندہ تعبیر ہونے سے روکے رکھا، تو یاد رکھو آج بھی ہمارے پاس حسین احمد مدنی جیسا جگر رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں، محمود الحسن جیسا کلیجہ رکھنے والے افراد موجود ہیں، محمد علی جوہر اور ابو الکلام آزاد جیسے جانباز موجود ہیں۔ آج بھی ہم اپنے دین و دھرم کی خاطر، اپنی آزادی کی خاطر سر کٹا سکتے ہیں، سولی پر چڑھ سکتے ہیں، جیلوں کی مشقتوں کو جھیل سکتے ہیں، توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بارودی شعلوں میں جھلس سکتے ہیں، لیکن اپنے دین و دھرم، مذہب و ملت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہے ہم، اگر ضد پہ آ جائیں تو کوہرام مچا دیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے جو آزادی سے قبل ہندوستان کی بابت خواب دیکھا تھا، اگر وہ شرمندہ تعبیر ہو جاتا تو ہمارے ملک ہندوستان کا آج نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ملک بھر میں امن و شانتی کے لہریں دوڑتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم نہیں ہوتا، کڈنیپنگ اور اغوا رواج نہیں پاتا، ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں محفوظ رہتی، مذہبی ملی آزادیاں ہوتی، ملک کے سرمایہ کو امانت سمجھا جاتا، اس قدر گھوٹالے اور گھپلے بازیاں نہیں ہوتی، سرکش شیاطین حکومت کی کرسیوں پر نہیں ہوتے، مجرموں ڈاکوؤں کو وزارت کے عہدے نہیں دیے جاتے، بلا وجہ ایٹمی دھماکہ کر کے مہنگائیاں نہیں بڑھائی جاتی، بلکہ سوجھ بوجھ اور عقل و دانائی سے کام لیا جاتا۔ کشمیر کے معاملات الجھ کر رہ جانے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں نوجوان کے قتل نہیں ہوتے، ہماری بہنوں کے سروں سے دوپٹے نہیں اڑائے جاتے، باشندگان ہند 2 ٹکڑے روٹیوں کے لیے نہیں ترستے، 2 گز کپڑے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، رات بسر کرنے کے لیے روڈ اور سڑکوں کا کنارہ نہیں پکڑتے، امریکہ، روس اور برطانیہ کے جوتے ہم سیدھے نہیں کرتے، بلکہ ہماری طاقت و قوت کا لوہا
جانا جاتا، ہماری آزادی کے ترانے ہر سو گائے جاتے، ہماری امن و شانتی پر دنیا فخر کرتی۔ آخر میں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کے ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے اور ہمارے اندر اپنے ان اکابرین و مخلصین جیسا حوصلہ اور جرأت مندی عنایت کرے، ملک کا محافظ اور دین اسلام کا داعی بنائے، آمین۔ وآخر